آج کے یہ سب حرامیوں کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے، جو حضور کی شان میں بھونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے۔ یہ قرآن کا اصول میں بتا رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مذمت میں 10 برائیاں گنائی ہیں۔ ولید بن مغیرہ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، حضور کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بری لگیں، شاق گزری، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اس کے حق میں۔ جو آیتیں ہیں، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں اے میرے رسول، ان کی مت سنیں آپ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کثرت سے قسم کھانے والا جھوٹا آدمی۔ اور کئی برائیاں اللہ تعالیٰ نے گنائی، اس میں ایک برائی تھی عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ زنا سے پیدا ہوا آدمی، اس کا نسب نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں جب یہ آیتیں اتری تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ تیرے متعلق تو قرآن میں خرابیاں آ گئی، تیری برائیاں گنائیں۔ تو غور سے سنا اس نے آیتیں، اور اس کے بعد پھر کہا کہ 9 تو میں جانتا ہوں ہے میرے اندر، یہ جو ہے 9 تو مجھے معلوم ہے، یہ 10ویں کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، یہ کیسے؟ میں تو میرے باپ کا بیٹا ہوں۔ دوڑتا ہوا پھر آیا اپنے گھر میں، اپنی ماں کو گرا دیا زمین پر اور چڑھ کے بیٹھ گیا اس کے سینے پہ، کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ آج کے یہ سب حرامیوں کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے، جو حضور کی شان میں بھونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو پوچھ لینا چاہیے اپنی ماں سے جا کر کے۔ یہ قرآن کا اصول میں بتا رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے۔ اور اپنی ماں کو گرا کر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر پوچھنے لگا بتا۔ اس کی ماں نے بہت اچھا جواب دیا، کہا تو اگر صحیح باپ کا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ نہیں بیٹھتا، حقیقت میں تو اپنے باپ کے نام سے جو مشہور ہے اس کا نہیں ہے۔ جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس سے میں نے زنا کر لیا تھا، مجھ سے ہو گئی تھی بدکاری اور اسی سے تو پیدا ہوا ہے۔ ولید بن مغیرہ اٹھ گیا اور کہا 10ویں بھی کمپلیٹ ہو گئی، 9 تو تھی اندر، 10ویں برائی بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا نطفہ ثابت نہیں ہے، جن کا نسب ثابت نہیں ہے، جن کی اصل میں خطا ہے۔ ورنہ حلال بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر اخلاق پر قربان جاتا ہے، بلکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے دنیا میں۔ ہماری بات تو چھوڑیں، بڑے بڑے دوسرے دانشور لوگوں نے لکھا ہے، آپ کو میں بتاؤں، جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا رائٹر بھی گزرا ہے، دانشور ہے، انگریز ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے بہت سارے ریولیوشن دنیا میں دیکھے، انقلاب، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، یہ ریولیوشن آیا، کمیونزم کا ریولیوشن آیا، بہت سارے بڑے بڑے انقلاب آئے دنیا میں۔ وہ کہتا ہے جو انقلاب لانے والی شخصیت ہوتی تھی وہ جب تک زندہ ہوتے ان کی تحریک بھی چلتی، تنظیم بھی چلتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیمی ہو جاتی، ٹھنڈی پڑ جاتی۔ جو انقلاب لانے والے لوگ تھے وہ جاتے ہیں تو تنظیم ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تحریک ختم ہونے لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے صرف ایک ریولیوشن دیکھا ہے جو مدینے سے نکلا تھا، ایک انقلاب دیکھا جو مدینے سے نکلا تھا اور پوری دنیا میں پھیلا تھا، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ تو کر گئے، لیکن ان کا لایا ہوا ریولیوشن، ان کا لایا ہوا انقلاب 14 صدیوں کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، روز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آج تک کسی اور انقلاب میں اتنا اثر نہیں دیکھا کہ اتنے لانگ ٹائم پر کسی بانی کا اثر پایا جاتا ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مسلمان نہیں، جس نے لکھا ہے وہ جارج برنارڈ شاہ، یہ انگریزوں کا رائٹر ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہیں۔ گرو نانک نے تو پوری نعتیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، پتہ نہیں کتنے اشعار لکھے ہیں۔
اور گرو نانک کا تو ایک جملہ مشہور تھا، محمد نہ ہے بھکتی نہ ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو عبادت ہی نہیں ہے دنیا میں، عبادت کا صحیح طریقہ دنیا میں دکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال دنیا جس کی آنکھیں کھلی انہوں نے پہچانا، لیکن میں آج ان لوگوں کی تعریفوں کو دلیل کے طور پر یا حضور کی فضیلت کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ حضور پاک کی فضیلت کے لیے حسان بن ثابت بھی ہیں، حضور کی تعریف کرنے والوں میں امام شرف الدین بوصیری بھی ہیں۔ ان لوگوں کی تعریف کیے ہوئے الفاظ اور ان کے نام میں آج اس لیے گنا رہا ہوں، الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ فضیلت اس کی بہت ہے جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں، جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں اس کی فضیلت ہے۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے انسان تو انسان ہے، خلاق کائنات خود قرآن میں اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سب نبی کی شان میں تو اللہ نے فرمایا۔ ایک دو نہیں، کئی آیتیں ہیں، کئی آیتیں جو ڈیفنس میں اللہ نے اتاری۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف یہی آپ سے کلام کرنا چاہوں گا کہ حضور کی شان میں جب کبھی حملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخ کا جواب دینا، توجہ، اس گستاخ کا جواب دینا عام آدمی کی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ۔ ابو لہب نے یہ کہا، حضور کو گراں گزری یہ بات، تو اللہ نے ڈیفنس میں جواب میں فرمایا آپ کے نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ کون جواب کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ نبی کی طرف انگلی اٹھاؤ، جواب اللہ کی طرف سے ہے۔ کافروں نے ایک بار ایک بات مشہور کر دی تھی، حضور پر وحی نہیں اتر رہی تھی، 15 دن ہو گئے تھے، کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، تو یہ افواہ اڑا دی، وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، اب کوئی وحی آتی نہیں، آیت آتی نہیں ہے۔ وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات پھیلتی گئی کافروں کی زبان سے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ کئی دن گزرے، حضور پریشان حال تھے، یعنی غمگین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب غمگین تھے ان کافروں کی باتوں کو سن کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی اور ان کافروں کے منہ بند کرنے کے لیے ڈیفنس میں، دفاع میں آیتیں اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب کے چمکتے چہرے کی قسم، ان کی زلف معمبری کی قسم، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال، حضور کے 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 2 تو پہلے انتقال کیے تھے، تیسرے مدینے میں حضرت ابراہیم یہ انتقال کر گئے، تو اب بیٹے بچے ہی نہیں۔ تو اس وقت یہ بات مشہور ہوئی یہ ابو لہب وغیرہ کی طرف سے کہ محمد کی نسل قطع ہو گئی، یعنی مقطوع النسل ہے، نعوذ باللہ، کٹی ہوئی نسل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں اور ان کافروں کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا مفہوم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بہت تمہیں عربی میں بلاغت اور فصاحت کے کئی قواعد جاننے پڑیں گے۔ ایک مختصر سی بات میں بتا دوں، دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ قلیل۔ قلیل کے اپوزٹ میں جو ہوتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے، اور کثیر سے زیادہ ہو تو اسے اکثر کہتے ہیں، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دیا ہے وہ یہ پوری دنیا کا اپوزٹ کریں تو کتنا ہو گیا؟ کثیر. اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ اکثر. اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کوثر. اور اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کھڑے ہو جائیں اور رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر. محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. یہ آیت میں آئی بات، اللہ کا فرمان حق ہے. ڈھونڈ کے نکالو ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، نکال کے دکھاؤ کہاں ہیں ابو لہب کی اولاد. پتہ ہے کسی کو ایڈریس وغیرہ؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ کر لا سکے گا. وہ مقطوع نسل خود ہو گیا. لیکن جس چپے میں جس علاقے میں بھی جائے سادات کی خوشبو تمہیں ملتی رہے گی. میرے آقا کی آل ہر جگہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کی آل کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلایا ہے. تو سید زادے جتنے بھی ہیں دنیا میں آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ. تو جو اعتراض حضور کی طرف کافر کرتے تھے تو جواب کون دیتا رہا؟ اللہ دیتا رہا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ناموس رسالت کی حفاظت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری اور دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے. تو آپ کی زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو ایسے گستاخوں کا منہ توڑ جواب دیں. منہ توڑ نہیں، دانت توڑ بھی جواب دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بولنے کے لیے پھر دانت ہی نہ رہیں. وہ کیا بول رہا ہے بعد میں کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے. ہاں، یہ ہر ایک عاشق رسول جواب دے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے سب سے عظیم کہا، خلق اور خلق یعنی حضور کی صورت کو بھی سب سے خوبصورت کیا. نہ حضور کی صورت جیسا کوئی ہے، نہ حضور کی سیرت جیسا کوئی ہے. قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. آپ سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیے گئے. آؤ میں آپ کو بتاؤں. المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، ماں آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. ان کے اخلاق تو پورا قرآن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن حضور کے اخلاق ہیں، پورے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات سے متاثر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کوئی بناوٹی اخلاق نہیں تھے. آپ کے کردار، آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ کوئی تکلف سے تصنع سے آنے والا نہیں تھا. یہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ اخلاق پر آپ کو پیدا کیا تھا، بلند اخلاق پر آپ کو پیدا کیا تھا. آپ عربوں میں جو حضور کے جانی دشمن تھے ان سے بھی اگر کوئی چیز پوچھ لیں بتا دیں گے. اس زمانے کے جو مکہ کے کفار جو جان کے درپے تھے، تلواریں سونتے کھڑے رہتے تھے کہ قتل کر دیں، لیکن ان سے پوچھیں کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن آج تک ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، نہ کبھی امانت میں خیانت کیا، نہ کسی کو فحش بات کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو گالی دیا، نہ کبھی وعدہ خلافی کیا، نہ کسی کو ترچھی نگاہ سے دیکھا، نہ کسی کے ساتھ ظلم کیا. یہ حضور کے اخلاق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی، من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اخلاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اعلیٰ کردار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار استنجا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہودی دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلا استعمال فرما رہے تھے اپنے استنجا کو سکھانے کے لیے. یہودی کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ استنجا کو ہم یا تو ڈھیلے سے، پتھر سے یا پانی سے سکھا لیں، دھو لیں. یہودی ہنسنے لگے ٹھٹا مار کر کے کہنے لگے اچھا تمہارے رسول کے پاس تم استنجا کے مسئلے بھی وہ بتا دیتے ہیں، یعنی یہ مسئلے ایسے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ عیب ہے اس کو بتانا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس رب کی جس نے میرے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا،
انہوں نے ہماری زندگی کے کسی بھی مسئلے کو چھپایا نہیں، ہر چیز ہمیں بتا کر واضح ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور اسلام ہے جو کسی مسئلے کو چھپاتا نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی شرم و حیا کی بات ہے۔ غلط کاریوں میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے لوگوں کو۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے لیے مخصوص مسائل، عورتوں کے لیے مخصوص مسائل دوسرے قوموں میں ڈھونڈ کر کے لا کر کے دکھا دیں۔ حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، یہ عورتوں کے پرسنل مسائل ہوا کرتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو واضح طریقے سے بیان کیا ہے، پورا بیان کر کے رکھا ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں گمراہ نہ ہو جائے اور کچھ کا کچھ نہ کرے۔ یہ اعلیٰ اخلاق پر آیا ہوا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی قوم، ان کی امت آج بد اخلاق ہو رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، المیہ اس بات کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نام لیوا ہیں یہ ان کے اخلاق کی بجائے کسی اور کے اخلاق کے پیچھے پڑ گئے۔ ابھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اچھے عمدہ کیریکٹر سیکھنے کے لیے لوگ جو ہے کلاسز جوائن کرتے ہیں، وہاں کلاسز میں سکھائے جاتے ہیں کہ تمہیں کس طرح لوگوں سے ملنا چاہیے، ہینڈ شیک کیسے کرنی چاہیے، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کھانے کے وقت کتنے چمچ ہونا چاہیے، ہاتھ کیسے رکھنی چاہیے، یہ سب آج سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بچے ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں جن کو پیشاب کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں اخلاق سکھا رہے ہوتے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اچھے کیریکٹر، گڈ مینرز، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ دے کر کے۔ مجھے افسوس اس قوم پر ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم آپ کو سب سے بلند اخلاق پر بنائے ہیں۔ کاش تم دیکھ لیے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اسی میں عزت ہے میرے عزیزو، اسی میں عزت ہے۔ کچھ لوگوں نے آج ایسا سمجھ لیا ہے کہ حضور کے اخلاق، حضور کے کردار بہت پرانے ہو گئے۔ اس زمانے کے اگر طور طریقوں پر ہم چلیں گے تو پتہ نہیں اب نئی دنیا میں ہم کو کیا سمجھیں گے، ملا بولیں گے، مولوی بولیں گے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، شیطانی وسوسہ ہے تمہارا۔ ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، لیکن بس اس کو سینے سے لگانے والا ہونا چاہیے۔ وہ جہاں جائے، ہم نے آج دیکھا ہے کہ افغان کے وہ مولوی لوگ، ان کی پگڑیاں، ان کے کرتے پیجامے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وقت کا سپر پاور بھی گھٹنے ٹیک کر ان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہے۔ ہاں، وہ افغان کے مولوی لوگ کہیں یہ نہیں کہ امریکہ سے، رشیا سے مذاکرات کرنا ہے، ڈائلاگ ہے تو تھوڑا سوٹ بوٹ پہن کر کے جاتے ہیں، نہیں، وہ اپنے اسی پرانے لباس میں ہی جاتے ہیں۔ یہ اچھی شناخت لے کر جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹیٹی لے کر کے جاتے ہیں۔ میاں جب دنیا اپنی شناخت کے ساتھ آتی ہے تو ہم اپنی شناخت کے ساتھ کیوں نہ جائیں؟ آج انگریز ننگے گھوم کر کے فخر کرتے ہیں، تم اپنے نبی کے اخلاق پر کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ اور نوجوانوں کو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج لوگ چوٹی رکھ کر کے شرماتے نہیں، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ چوٹی والوں کو شرم نہیں آتی، اور داڑھی والوں کو کیوں شرم آتی؟ داڑھی مرد کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے نہیں، یہ دنیا نے تمہیں اس طرح دماغ میں بٹھا رکھا ہے، یہ میڈیا، یہ فیشن، انہوں نے اس طرح بنا رکھا ہے کہ نہیں، تمہیں عورت بن کے رہنا ہے، عورتوں کو مرد بن کر کے رہنا ہے۔ انہوں نے الٹ کر کے رکھا ہے دجالی نظام لانے کے لیے، اور مردوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے۔ کسی بھی صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کے پیچھے چلے، انہوں نے عزت پائی۔ کچھ تو رکھتے داڑھی، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، بڑی ضدی ہے۔ بیچارہ صاف کر کر کے داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں، وہ بار بار اگ کر کے بتاتی ہے نہیں تو مرد ہی ہے۔
وہ پھر آتی ہے روزانہ اور پھر بولتی ہے نہیں تم مرد ہو گئے، اور یہ اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے، لڑتا ہی رہتا ہے۔ بس یہ ہے کہ چہرے پر اتنے ہوں کہ دور سے دیکھنے پر آپ کا چہرہ مردانہ نظر آئے، اتنی داڑھی تو رکھے، اتنی تو ہو کہ دور سے نظر آ جائے کہ اس کے چہرے پر بال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے میرے عزیزو، میں اس پر آپ کے ہاں شدت تو کبھی نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ عشق کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اپنے حبیب کے چہرے کو سجایا جائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو عزت ہے وہ دنیا میں کسی بھی چیز میں عزت نہیں ملے گی، تمہاری عزت وہیں پر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بلند اخلاق پر بنایا ہے، بلند اخلاق پر بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں نا، جنہوں نے حضور سے ملاقات کی ہے، حضور ایسے ملتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں نکالتا حضور نہیں ہاتھ چھوڑتے تھے، وہ سامنے والا خود ہی ہاتھ چھوڑ لے تب حضور ہاتھ چھوڑتے، یہ نہیں کہ کھینچ لے۔ آج ہم سے بھی یہ نہیں چیز ہو سکتی، کثرت سے لوگ مصافحے کے لیے آتے ہیں، ہم مصافحہ کرتے رہتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کریم کے ان اخلاق کو دیکھیں۔ کوئی آتا حضور کے ہاتھ کو پکڑتا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کو وہ عزت دیتے تھے کہ سامنے والے کو یہ لگتا میں ہی سب سے اہم ہوں، حضور کی بارگاہ میں ہی سب سے اہم ہوں، ہر ایک یہی سمجھتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے تو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے، اور یہاں تک کہ وہ کوئی ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، تو حضور اس کے ہر بار جواب بھی دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھری محفل میں کسی کو ذلیل نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ بدر کے موقع پر صفیں لگا رہے تھے تو ایک صحابی ان تھوڑا سا آگے آ گئے تھے، ان کا پیٹ باہر تھا صف سے آگے، حضور نے اپنی چھڑی سے ان کو پیچھے کیا، پیچھے جاؤ، صف میں برابر ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لے لوں گا، آپ نے چھڑی ماری ہے مجھ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، صحابہ دیکھ رہے تھے، کہا اس صحابی نے کہ میں تو کپڑا اوپر نہیں تھا میرے جسم پر، آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنا کرتا اٹھا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا، وہ صحابی بڑھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا محبت سے چوم لیا، اس کے بعد کہتے میرا بدلہ ہو گیا۔ حضور نے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اس لیے کہ جنگ کے میدان میں ہوں اور جان ہتھیلی پر لے کر کے ہوں، کیا پتہ کہ واپس اس میدان سے میں باہر نکل پاؤں یا نہیں، میں نے یہ سوچا اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم سے مس ہو جاؤں تاکہ اس برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، حضور نے اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بدلے کے لیے تک پیش کر دیا، بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ کھانے کے آداب اور طریقے میرے مصطفیٰ نے سکھائے، استنجا کے طریقے حضور نے سکھائے، برتن میں بیٹھو تو کس طرح سے کھاؤ، جب مختلف قسم کے کھانے ہوں یا ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو آدمی کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کبھی یہ بھی حدیث ہے، طویل حدیثیں ہیں کہ کوئی ادھر سے ہاتھ اٹھا کر ڈال رہا ہے ادھر سے ہاتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مختلف قسم کے کھانے ہوں الگ الگ تو الگ الگ جگہ سے اٹھا کے کھائیں، لیکن ایک ہی کھانا رکھا ہو تو ایک ہی جگہ سے آدمی ہاتھ اٹھا کر کھائے۔ بیٹھنے کا طریقہ حضور نے بتایا کہ کھانے پر کس طرح بیٹھے، استنجا میں بیٹھنے کے طریقے بھی حضور نے بتایا، یہ جسمانی اعتبار سے بھی تمہارے لیے کتنے مفید ہیں۔ اس کے علاوہ پانی پینے کے طریقے حضور نے بتایا کہ 3 سانسوں میں پیے، نہ کہ بیل کی طرح کنٹینیو ایک ہی گھونٹ میں پورا پانی پی جائے۔ حکمتیں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق میں، بڑی حکمتیں ہیں۔ سونے کے آداب بتائے کس طرح سے لیٹنا ہے، یہ آج کون تربیت دیتا ہے، کون بتاتا ہے؟ ایک ایک چیز بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق دیے ہیں، بہترین اخلاق دیے، اور لوگوں کو
یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ایک بار گود میں لیے چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ کبھی کبھار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لبوں کو چومتے تھے اور ان کی گردن کو سونگھتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں، یعنی بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے تو کتنے بچے 8-10 یا کچھ، انہوں نے کہا میں نے کبھی آج تک بچوں کو چوما ہی نہیں۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو یہ پیار کرو، یہ بوسہ دینا یا ان کو قریب کرنا یہ حضور کی سنتوں میں سے ہے۔ پہلے عرب لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے کہ بچوں کو کیسے اٹھائیں گے، یہ سب کام عورتوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کا پیار سکھایا ہے۔ جو باپ جتنا اسے وقت دے گا، جتنا پیار دے گا، جوانی میں بچہ اس کے لیے اتنا ہی خدمتگار بھی ہوگا، اتنا ہی خدمتگار ہوگا۔ بہت سارے میدان ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سکھائے ہیں، کیا کیا کہیں، بس یہی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ کریم ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں حضور پاک کی عزت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہی دعا کیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ مولا کریم ہمیں آخری دم تک حضور کا وفادار بنا کر کے رکھے، حضور کے جلووں میں زندگی دے، حضور کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو مفتی صاحب کی بات اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کرنا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ تو سبسکرائب کر لو ایسے ہی روز ہماری یہ والی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔